بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ ناظرین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، اور خود آپ نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی بہت ساری صفات اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں ایک مقصد بعثت کو بار بار وہ تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ کا بھی حال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم سب کو تعلیم دی ہے کہ رب زدنی علما، اللہ سے ہم دعا کریں کہ ہم اللہ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما۔ دیکھیے، علم اور تحقیق اور مطالعہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور مسلمان خیر القرون میں جب علم کے میدان پہ قابض تھے اور علم اور تحقیق کی جستجو میں وہ آگے آگے تھے، تو سیاسی اقتدار اور غلبہ اور دنیا کی امامت اور پیشوائی اور رہنمائی کا منصب بھی ان کے پاس تھا۔ جب علم کے میدان میں ہم نے پسپائی اختیار کی اور دوسروں نے آگے بڑھ کر علم کا وہ علم بلند کیا اور اس میدان پہ قابض ہو گئے، تو پھر سیاسی میدان میں بھی وہی غالب ہو گئے، اور آج دنیا کے اندر جو ہماری حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں خیر القرون کے حالات کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کے حوالے سے مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کرام کو دوسری زبانیں، عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کی وہ تاکید کی، اور غزوہ بدر کے جو قیادی تھے، آپ کو معلوم ہے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ان قیادیوں میں جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو یہی تمہارا فدیہ ہوگا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی اس چیز کی طرف وہ بڑی توجہ دی گئی، اور خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں نے علم اور تحقیق کے لیے جو نادر مسالے قائم کی۔ ہارون الرشید وہ علماء کے اور علم کے بڑے قدردان تھے، تو ایک نابینا عالم کو گھر میں دعوت دی، تو ان کو جب کھانا کھلانے لگے تو ان کو ہاتھ دھونے کے لیے پانی خود دیا۔ یہ یعنی ان کے دل میں وہ ایک عالم کی قدر تھی کہ ان کے پاس نوکر بھی تھے، ان کے اہل و عیال بھی تھے، بچے بھی تھے، لیکن انہوں نے اس نابینا عالم کی قدر افزائی اس طرح کی کہ خود اس کو ہاتھ دھلائے، اور خود وہ بغداد سے سفر کر کے مدینہ پہنچے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ درس حدیث سنا اور استفادہ کیا۔ خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ یونانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ قرآن کے لیے جو ایک مترجم انہوں نے لایا، تو اس کو جو کتاب وہ ترجمہ کرتا تھا اس کو سانے کے برابر تول کر اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بنو امیہ کے دور میں قرطبہ کے کتب خانے میں 6 لاکھ کتابیں تھیں، اور بغداد میں سقوط بغداد سے پہلے 13ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ بغداد میں 36 لائبریریاں تھیں، اور 100 سے زیادہ وہ کتابوں کے تاجر تھے۔ یعنی یہ تھی مسلمانوں کی علم دوستی اور کتاب کے ساتھ ان کا تعلق، اس لیے کہ پہلا حکم جو مسلمانوں کو دیا گیا تھا وہ اقرا کا حکم تھا کہ پڑھو۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری، اور بالخصوص اس دور میں کہ ہم نے موبائل جب سے ہاتھ میں پکڑ لیا اور نیٹ سے وابستہ ہو گئے، تو ہم نے کتاب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب کا دامن تھام لیں اور کتاب کے ساتھ دوستی لگائیں اور کتاب کے ذریعے سے علم حاصل کریں۔ سقوط مراکش کا واقعہ ملتا ہے کہ اس دور میں علم کا دلدادہ ابن السکر، جو بڑا مشہور وہ عالم فاضل آدمی تھا، اپنے گھر سے بھوکے خاندان کے لیے کھانا لینے کے لیے نکلا، اور جو جمع پونجی اس کے پاس تھی تو ان سب کی وہ کتابیں خرید کر لے آیا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر مسلمان حکماء اور فضلاء کی تقریباً
16 لاکھ کتابیں ہیں جن کی فہرست جو ہے وہ لندن میں قائم ایک اسلامی لائبریری نے جو ہے وہ شائع کی ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے علمی کارنامے بے حد و حساب ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے غیر مسلم جو ہے علم و تحقیق کے میدان میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اسی لیے سیاسی اقتدار اور غلبہ بھی انہی کو حاصل ہے۔ اگر مسلمان اس طرف توجہ دیں اور علم کے میدان میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ سیاسی اقتدار اور غلبہ بھی انہی کو حاصل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی